میرے بھائیوں، ہمارے مسلم برادر ممالک میں آپ سب جانتے ہیں کہ زلزلہ آیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان زلزلوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے زلزلے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ زلزلے اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل قیامت کے زلزلے کو یاد دلانے کے لیے لاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ زلزلہ تو خاص علاقے میں آیا ہے، اور قیامت کا زلزلہ ہر جگہ آئے گا۔ فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، آپ دیکھیں گے کہ اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو پرے پھینک کے بھاگے گی، اور وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی عورت پریشانی میں اپنا حمل گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، آپ دیکھیں گے کہ لوگ مدہوشی کے عالم میں بھاگتے پھرتے ہوں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حقیقت یہ ہوگی کہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ جس کی وجہ سے لوگ مدہوشی کی طرح بھاگتے پھرتے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک سورت اتاری ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، پورا زلزلے کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت سے قبل زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ علم اٹھا نہ لیا جائے، یعنی علماء کو فوت کر کے علم اٹھا لیا جائے گا۔ وَتُكْسَرَ الزَّلَازِلُ، اور زلزلے بہت ہوں گے۔ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، اور وقت قریب ہو جائے گا۔ مہینے سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح گزریں گے۔ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، مختلف فتنے ظاہر ہوں گے، عام ہو جائیں گے۔ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، قتل عام ہو جائے گا۔ فرمایا وَهُوَ الْقَتْلُ، حرج سے مراد قتل۔ حَتَّى يَكْثُرُ فِيهِمُ الْمَالُ، مال بہت ہو جائے گا۔ فَيَفِيلُ، ایسے جیسے ابل پڑا ہو، یعنی لوگوں کے پاس مال بہت ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ عذاب بھیج کر کچھ لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، اللہ اس پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے۔ او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں ٹانگوں کے نیچے سے۔ او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہوں کی شکل میں بدل کر تفرقہ بازی میں ڈال دے۔ وَيُذِيقَ بَعْضُهُمْ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تمہیں ایک دوسرے سے لڑا دے۔ انظر اے نبی، دیکھ کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، ہم کیسے اپنی نشانیاں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، شاید کہ یہ لوگ سمجھ جائیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے دیکھا ہے کہ والدین کو ہلاک کر کے بچوں کو بچا لیا، ماں کو ہلاک کر کے نو مولود بچے کو بچا لیا،
یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جس کو چاہے ہلاک کر دے، جس کو چاہے بچا لے۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم نہیں بھیجتے اپنی نشانیاں مگر ڈرانے کے لیے، تاکہ لوگ ڈر جائیں اور اچھائی کی طرف آ جائیں، برائی کو چھوڑ دیں۔ اور ایک جگہ فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور سمندر میں یہ جو فساد نظر آتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کیا دھرا ہے، ان کے اعمال کا کیا دھرا ہے، لیذیقہم بعد الذی عملوا، جو انہوں نے عمل کیے اللہ چاہتا ہے کہ ان کو ان کی سزا دے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اچھائی کی طرف لوٹ آئیں۔ حضرت عمران بن حسین، یہ سواد کے ساتھ حسین ہے، فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی هذه الامت خسف ومسخ وقذف، اس امت میں زمین میں دھسانے کا عمل بھی ہوگا اور شکلیں بدل جانے کا، مسخ کرنے کا بھی عمل ہوگا، وقذف، اور پتھروں کی بارش بھی برسائی جائے گی۔ فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ، وہ ایک شخص کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول وَمَتَى ذَاكَ، ایسا کب ہوگا؟ قال، تو آپ سن لیجئے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اذا ظہرت الکائنات، جب ناچ گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، والمعازف، اور موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے، وشربت الخمور، شراب عام پی جائے گی، ترمذی کی یہ روایت ہے، تو اس وقت یہ زلزلے آئیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنے گناہوں کو چھوڑنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ بڑے عذاب سے پہلے اللہ چھوٹے عذاب بھیجتا ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ فرماتا ہے اللہ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹ آئیں، اچھائی کی طرف لوٹ آئیں، نیکی کی طرف لوٹ آئیں، برائیوں کو وہ چھوڑ دیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ زلزلے، آفات، بلیات کے بعد بھی اگر ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتے ہیں تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، بد نصیبی ہے، ہماری بدبختی ہے کہ ہم ان زلزلوں اور ان آفات کے باوجود بھی ہم اپنے اندر اگر تبدیلی نہیں لاتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں ایک مرتبہ کوفے میں زلزلہ آ گیا تو وہ باہر نکلے، انہوں نے لوگوں کو خطاب کر کے کہا یا ایھا الناس ان ربکم یستعتبکم فاعتبوہ، بے شک تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف جھکو، تو لہذا سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہی پیغام میں آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس وقت زلزلہ آنے کے بعد اپنی قوم کو دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کو لے کر ان کے دل جھک جائیں، ان کے دل جھک جائیں، کیا ابھی یہ وقت ایمان والوں پر نہیں آیا؟ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے اب امن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتن، کیا یہ بستیوں والے یہ نہ ڈر ہو گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے کہ ہمارا عذاب راتوں رات آ جائے، وہم نائمون، اور وہ سوئے ہوئے ہوں، او امن اہل القریٰ، یا یہ بستیوں والے نہ ڈر ہو گئے ہیں ان یاتیہم باسنا ضحیٰ، کہ ہمارا عذاب چاشت کے وقت آ جائے، وہم یلعبون، اور وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہوں،
اب آمنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی تدبیروں سے ڈرتے نہیں، نہ ڈر ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، جو اللہ کی تدبیروں سے نہیں ڈرتا یہ خسارہ پانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جھنجھوڑا ہے۔ جو شہید ہو گئے وہ تو شہید ہو گئے۔ دیکھیں، یہ زلزلے جب آتے ہیں تو دو سبب ان کے ہوتے ہیں۔ ایک، اللہ لوگوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں سزا دیتا ہے کچھ لوگوں کو، اور کچھ لوگوں کی اللہ آزمائش کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ سزا دیتا ہے اور کچھ لوگوں کی اللہ آزمائش کرتا ہے۔ تو ہمیں اس آزمائش پر پورا اترنا چاہیے۔ جو شہید ہو گئے وہ تو ہو گئے، اگر ہم بچ گئے ہیں، اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے، تو یقیناً پھر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ زلزلوں میں دب کر جو مر جانے والے لوگ ہیں، یقیناً یہ سب لوگ شہید ہیں جو مومن ہیں۔ مومن دب کر مر جائے تو شہید ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، المطعون شہید، طاعون کی بیماری میں اگر کوئی مر گیا تو وہ بھی شہید، والغرق شہید، اور جو غرق ہو کر مر گیا وہ بھی شہید، اور صاحب ذات الجنب شہید، اور جو ذات الجنب بیماری میں مر گیا تو وہ بھی شہید ہو گیا۔ یعنی یہ پسلی کے نیچے ایک پھوڑا نکلتا ہے جس کے نتیجے میں موت آ جاتی ہے، یہ ذات الجنب۔ اور یا نمونیے کو بھی بعض لوگوں نے کہا ہے یہ ذات الجنب، تو وہ بھی شہید۔ والمبعوث والمبغون شہید، اور جو والمبتون شہید، اور جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ پیٹ کی مختلف بیماریاں ہیں تو یہ بھی شہید ہیں۔ وصاحب الحریق شہید، جل کر مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ والذی یموت تحت الحدم شہید، اور جو عمارت کے نیچے دب کر مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ والمرأة التي تموت بیمع شہید، جو ولادت کی تکلیف سے عورت فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ ابو داؤد کی یہ روایت۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور یہ جو زلزلوں کی وجوہات ہیں یہ ہمارے گناہ ہیں، یہ فحاشی ہے، بے حیائی ہے، گانے گنگنانا اور موسیقی کے آلات کا استعمال کرنا، سننا، یہ سب وجوہات ہیں ان زلزلوں کی۔ اللہ ہمیں ان سب سے بچا کے رکھے۔ اسی طرح زلزلوں سے بچنے کے لیے اور آفات سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے دعا بتائی ہے، ہمیں یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور اسے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہدم، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ مکان یا دیوار کے نیچے آ کر مر جاؤں۔ وَأَعُوذُ مِنَ التَّرَدِّ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّ، اور اے اللہ میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ کسی بلند جگہ سے گر کر مر جاؤں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْحَرَمِ، میں غرق ہونے اور جل جانے اور از حد بڑھاپے سے پناہ مانگتا ہوں تیری۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، اور میں اے اللہ اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان موت کے وقت مجھے بدحواس کر دے۔ اور وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، اے اللہ میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ تیری راستے میں جہاد میں لڑتا ہوا میں پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا بنوں اور مر جاؤں۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا، اور اے اللہ میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کسی زہریلے جانور کے ڈسنے سے میں مر جاؤں۔ یہ ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور ایک اور دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور وہ صبح و شام کے اذکار میں شامل ہے
کہ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیایا، اے اللہ میں اپنے دین میں اپنی دنیا میں تجھ سے عافیت کا اور معافی کا طلبگار ہوں، وَأَهْلِي وَمَالِي، اور اپنے گھر والوں میں اپنے مال میں اے اللہ تجھ سے عافیت چاہتا ہوں۔ اللہم استر عوراتی، اے اللہ میری راز کی باتیں چھپائے رکھ، وآمن روعاتی، اور اے اللہ میری گھبراہٹوں سے مجھے محفوظ رکھ۔ اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ میری حفاظت فرما میرے آگے سے، ومن خلفی میرے پیچھے سے، وعن یمینی میرے دائیں طرف سے، وعن شمالی میرے بائیں طرف سے، ومن فوقی میرے اوپر سے، وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور میں تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں نیچے سے اچک لیا جاؤں، یعنی زلزلہ آئے زمین پھٹے اور میں نیچے دب جاؤں، اس سے بھی میں اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ سے ہمیشہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قسم کے زلزلوں سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، آج یقیناً رجب کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس مہینے کے اندر بھی کچھ بدعات ہیں جس کا ذکر کرنا میں مناسب سمجھوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینے بنا دیے فی کتاب اللہ، اللہ کے ہاں جو کتاب ہے لوح محفوظ اس میں درج کر دیا۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اسی دن ہی، اور فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہی پکا سچا صحیح دین ہے، ان میں یعنی ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم غلطیاں کر کے مت کرو۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم اور رجب۔ محرم اور رجب یہ 4 مہینے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ایک انداز ہے کہ اللہ نے تمام فرشتوں میں حضرت جبریل کو چنا، اعلیٰ ان کو مقام دیا، اور تمام انبیاء میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ مقام دیا۔ تمام مسجدوں میں اللہ تبارک و تمام جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کو اہمیت دی، ان کو بابرکت بنا دیا مسجدوں کو تمام جگہوں میں۔ اور تمام مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک اور یہ 4 حرمت والے جو مہینے ہیں ان کو عظمت والا بنا دیا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنوں میں جمعے کو افضل بنا دیا، تمام راتوں میں لیلۃ القدر کو افضل بنا دیا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کتابوں میں قرآن مجید کو افضل اور سب سے اعلیٰ بنا دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ نے ان مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے۔ رجب کا معنی تعظیم ہے، رجب کا معنی بھی تعظیم ہے۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ جب رجب آتا تو رجب میں بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے اور ان کو عتیرہ کہتے تھے، اور بعض لوگ انہیں رجبیہ بھی کہتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لا فرع ولا عتیرۃ، نہ پہلا بچہ دینا ٹھیک ہے جائز ہے بتوں کے نام پر، اور نہ رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر کوئی جانور دینا جائز۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر اللہ کے نام پر دینے کو حرام کر دیا۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، یعنی جو بھی غیر اللہ کے نام پر دیا جائے یہ سب حرام ہے۔ حضرت ثابت بن ضحاک صحابی ہے، وہ ایک مرتبہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، ایک مقام ہے بوانا
میں اس مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مان چکا ہوں، کیا یہ میں نظر پوری کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا، دو سوال کیے. آپ نے فرمایا حل کان فیہا وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، کیا وہاں کوئی بت تھا جاہلیت کے دور میں کہ اس کی عبادت کی جاتی ہو؟ وہ فرمانے لگے نہیں. پھر آپ نے فرمایا حل فیہا عید من اعیادہم، جہالت کے دور میں کوئی عید یا جشن کوئی منایا جاتا ہو، کوئی عرس منایا جاتا ہو وہاں؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا اوفی بنظرک، پھر اپنی نظر پوری کر. فإنہ لا وفاء لنظر فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت میں اگر کوئی نظر مان لے تو وہ پوری کرنی ضروری نہیں ہے. یعنی اللہ کی نافرمانی کا کوئی کہہ دے کہ میں یہ کام کروں گا اور وہ کام اللہ کی نافرمانی کا ہو تو وہ نظر پوری کرنا ضروری نہیں. اور فرمایا ولا فیہا ما لا یملک ابن آدم، اور نہ ہی وہ نظر پوری کرنے ضروری ہے کہ جس میں ابن آدم کو وہ مالک ہی نہ ہو، یعنی وہ کر ہی نہ سکتا ہو. ایسے ہی بے وقوفی میں نظر مان لی اور وہ نظر مانی ہی نہ جا سکتی ہو، یعنی وہ اس کے لیے اختیار ہی نہ رکھتا ہو پوری کرنے کا، تو وہ بھی نظر پوری کرنا ضروری نہیں. آپ ہر خطبے میں ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات اللہ کی کتاب کی ہے. وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام جو ہے یہ بدعات ہیں. وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہوتی ہے. یہ مسلم شریف کی روایت. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جو ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی نئی بات گھڑ کے شامل کر لے جو اس سے نہیں ہے فہو رد، تو اسے رد کیا جائے گا. اور ایک مسلم کی روایت میں ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارا بتایا ہوا عمل نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، تو وہ بھی رد. تو میرے بھائیو، رجب میں 4-5 بدعات ہوتی ہیں، 4-5 قسم کی بدعات ہوتی ہیں. سب سے پہلے نمبر پر صلاۃ الرغائب کے نام سے ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ رجب کی پہلی جمعرات دن کا روزہ رکھنا اور جمعے کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت پڑھنا. وہ کیسے؟ 2 کر کے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر، 12 مرتبہ سورہ اخلاص، اور پھر 70 مرتبہ درود شریف، اور پھر سجدے میں جا کر 70 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پھر 70 مرتبہ یہ دعا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاعظم. یہ صلاۃ الرغائب کے نام سے یہ رکعات پڑھی جاتی ہیں رجب میں. ابن الجوزی فرماتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں سارے موضوع روایات شامل کی ہیں کتاب میں. یہ روایت بھی ان موضوع روایات، گھڑی ہوئی روایات جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اپنی کتاب میں، اس روایت کو بھی شامل کیا. اسی طرح ابن رجب کہتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب پڑھنے سے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں سب جھوٹی، باطل اور غیر صحیح ہیں. یعنی وہ یہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نماز جمہور علماء کے نزدیک بدعت ہے، 4 صدی کے بعد ظاہر ہوئی. انہوں نے اپنی کتاب لطائف المعارف میں یہ بات بیان کی. امام نووی فرماتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب اور 15 شعبان کی پڑھی جانے والی دونوں نمازیں یہ بدعت ہے. اسی طرح محمد بن طاہر الہندی وہ بھی کہتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب موضوع بالاتفاق، کہ بالاتفاق یہ موضوع روایت ہے
جس میں صلاۃ الرغائب کا ذکر ہے۔ امام شوکانی بھی یہی فرماتے ہیں قد اتفق الحفاظ علی انہا موضوعۃ، تمام محدثین اس پر متفق ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ من گھڑت ہے۔ گویا پہلی بدعت جو ہے وہ صلاۃ الرغائب کی ہے، جس کو محدثین نے بدعت کہا ہے اور یہ درست نہیں۔ دوسرے نمبر پر رجب میں مخصوص روزے رکھے جاتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی، حافظ ابن حجر اور امام شوکانی، ان تمام نے اپنے اپنے انداز میں یہ فرمایا ہے کہ رجب میں جو روزے رکھے جاتے ہیں خاص طور پر ان کے بارے میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے۔ لم یرد فی فضل شہر رجب ولا فی صیامہ، نہ رجب کے مہینے میں کوئی فضیلت آئی ہے، نہ اس کے روزے رکھنے میں، یا کسی بھی معین چیز کا کوئی ذکر حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جھوٹی حدیث ایک بیان کی جاتی ہے کہ ان شہر رجب شہر عظیم، شہر رجب، یہ جھوٹی حدیث ہے کہ شہر رجب جو ہے، رجب کا مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے۔ من صام فیہا یوما کتب اللہ لہ صوم الف سنت، جو اس میں ایک روزہ رکھے گا 1000 سال کے روزوں کا اللہ ثواب دے گا۔ ومن صام یومین کتب صیام الفی سنت، جو 2 دن روزہ رکھے گا تو 2000 سال کے روزوں کا اللہ ثواب دے گا۔ جھوٹی حدیث ہے۔ اور ومن صام 7 ایام اغلقت منہ ابواب جہنم، اور جو 7 دن کا روزہ رکھے گا اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اور ومن صام 8 ایام، اور جو 8 دن کا روزہ رکھے گا فتحت لہ ابواب الجنت 8، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے وہ مرضی داخل ہو۔ تو یہ جھوٹی روایت ہے جو روزوں کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، اور ابن الجوزی نے اس حدیث کو اس موضوعات میں شامل کیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے واضح فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے، ایک ہے غلطی سے ہو گیا، احتیاط کرنی چاہیے، جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے مجھ پر تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اتنی سخت بات بیان فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث سے۔ اس لیے ہمیں اس قسم کی روایات کو بیان کرنے اور اس قسم کی روایات پر عمل کرنے سے بچنا چاہیے۔ تیسری جو بدعت رجب کے مہینے میں ہوتی ہے وہ ہے رجب کی 27ویں کی رات میں عبادت اور اگلے دن کا روزہ رکھنا، اور کہتے ہیں کہ اس رات معراج ہوئی تھی۔ دیکھیں، معراج کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ ایک رائے ہے کہ ہجرت سے 1 سال قبل ربیع الاول میں ہوئی، ایک رائے ہے ہجرت سے 8 ماہ قبل رجب میں ہوئی، اور ایک رائے ہے ہجرت سے 6 ماہ قبل، اور ایک رائے ہے ہجرت سے 11 ماہ قبل۔ یہ مختلف روایات ہیں۔ ہاں، البتہ علامہ منصور پوری نے اپنی کتاب میں رحمت اللہ العالمین میں 27 رجب لکھ دیا۔ احادیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو یہ جو انہوں نے لکھ دیا تو سمجھا گیا کہ یہی رات معراج کی رات، جبکہ اس رات میں اختلاف ہے۔ بہرحال آپ کی مکی زندگی کے آخری دور میں معراج ہوئی تھی، یہ بات تو درست ہے کہ مکی زندگی کے آخری دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ تو اس لیے جو چیز متعین ہی نہیں ہے اس کی وجہ سے، اچھا پھر اگر تعین ہو جائے کہ 27 رجب کی رات ہے، پھر یہ کہاں لکھا ہے کہ وہاں رات کو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ من کذب علیہ متعمدا، جو مجھ پر جھوٹ باندھے ہاں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کیا، تو پھر ہمیں یہ جواز کہاں سے ملتا ہے کہ ہم یہ عمل کریں؟
اس لیے یہ بھی بدعت ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ چوتھا عمل جو رجب میں بدعت کا ہوتا ہے، وہ ماہ رجب میں عمرے کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ کسی صحیح حدیث میں رجب کے مہینے میں عمرے کی کوئی فضیلت بیان نہیں کی گئی۔ جو اجر و ثواب ہے وہ وہی ہے، ہاں رمضان المبارک میں ہے، لیکن رجب کے مہینے میں کہیں ذکر نہیں۔ اور پانچویں جو چیز ہمارے ہاں اکثر دیکھنے اور سننے میں آئی ہے، وہ ہے رجب کے کنڈے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگایا جاتا ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص 22 رجب کو میرے نام کی نیاز دے اور کنڈے بنائے، کنڈے کر کے میرے ذریعے اپنی حاجت مانگے، تو اگر وہ حاجت پوری نہ ہو تو قیامت کے دن اس کا ہاتھ اور میرا گریبان ہو۔ یہ ان پر جھوٹا الزام ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پر۔ دیکھیں 22 رجب کو امام جعفر کی نہ ولادت ہے نہ آپ کی وفات، بلکہ یاد رکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوتگی کا دن ہے۔ آپ اس دن فوت ہوئے۔ جو ان کے بارے میں بغض رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، وہ لوگ خوشی مناتے ہوئے یہ بانٹتے ہیں اور مسلمانوں کو پتہ نہیں، اور وہ کنڈے وہ بھی پھر کرنے لگ گئے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ چھپ چھپا کر ہوتا تھا، یہ عمل چھپ کر یہ عمل کیا جاتا تھا صبح کی نماز سے بھی پہلے، کیونکہ مسلمانوں کو نہ پتہ چل جائے، عام لوگوں کو نہ پتہ چل جائے۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی بھی دیکھا دیکھی شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں کنڈے، سارا دین عربی میں اترا، تو کنڈے عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، عربی کے حروف ابجد میں ڈال ہے ہی نہیں، تو یہ کہاں سے دین ہو سکتا ہے؟ تو اتنی بات تو، اتنا کامن سینس تو بندے کو ہوتا ہی ہے۔ لہذا یہ بدعت ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ کیا حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس شرک اکبر کی تلقین کریں گے کہ تم شرک کرو؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ لہذا یہ بدعت ہے۔ اور پھر ایک اور بات کہ 1400 سال بعد یہ رسم جاری ہوئی، 1905 میں۔ اس سے پہلے انکشاف ہی نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ کہا تھا یا یہ ہونی چاہیے۔ جو رسم 1400 سال بعد شروع ہو، بھلا وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا اجر و ثواب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ ہمیں ہر قسم کی بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں بدعات سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک دفعہ ان تمام بھائیوں کے لیے دعا کریں جو اس زلزلے کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے۔ ہم ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں، جتنا کر سکتے ہیں وہ تو ہم کریں، باقی جتنا ان کی مدد کے لیے کر سکتے ہیں وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔